وَإِذَا حَازَتِ الْأَمَّةُ، دیکھو بھائی یہ میری لونڈی ہے، لونڈی کا بیچنا جائز ہے. اب میں اس کو بیچنے کے لیے بازار اور منڈی میں لے جاتا ہوں تو یہ بات حرام ہے کہ میں صرف اس کو لاچا ڈالوں، اوپر قمیص نہ پہناؤں، کیونکہ اس سے اس کا پیٹ پیٹ چھت نظر آئے گی اور اس کی طرف دیکھنا حرام ہے. تو جب بھی لونڈی بالغ ہو تو بالغ لونڈی کو ایک لاچے میں بازار لے جانا یہ ممنوع ہے، بلکہ اس کے اوپر قمیص بھی ڈالے، نیچے لاچا بھی ڈالے. وَإِذَا حَازَتْ، اور جب بالغ ہو جاتی ہے، الْأَمَّةُ لونڈی، لَمْ تُعْرَضْ فِي إِزَارٍ وَاحِدٍ، منڈی بازار میں وہ پیش نہ کیا جائے ایک ہی تہوان میں. حاضت کا معنی بلاغت. کیوں؟ وَهَذَا لِمَا بَيَّنَا إِنَّ الظَّهْرَ وَالْبَطْنَ، کہ اس کا پیٹ اور پیٹ عورت ہے. اور امام محمد کہتے ہیں کہ بالغ ہونے کی شرط نہیں ہے، جب اس کے ساتھ جمع کیا جا سکے، بات وہ کل والے ہیں. وعن محمد انہا اذا کانت تشتہا، جب اس کو دیکھ کر شہوت آئے، وتجامع مثلها، اور اس جیسی لڑکی کے ساتھ جمع کیا جا سکے، نفہیاں کالبالغہ لا تعرض فی ازار واحد، اس کو نہ پیش کیا جائے ایک ہی لاچے میں، لوجود الاشتہا، اس کو تو تبریری کو بھی اشتہا آ جاتا ہے. ٹھیک ہے. والخسی، اور تبلیغی دیکھنے اجنبیہ کی طرح، کالفحل جوان کی طرح ہے. خسیس کو کہتے ہیں جس کے پاس ظاہر عیسیٰ ہے لیکن مردے ہے. ہاں تو یہ مرد کی طرح اجانب عورت کو نہیں دیکھ سکتا، کیونکہ اس کے پاس اگرچہ مردہ ہے لیکن ہاتھ سے تو ڈال سکتا ہے، اس وجہ سے یہ منع ہے. اول خسی، اور خسی جو ہے پھر نظر الاجنبیہ، نظر الاجنبیہ کی طرح، کالفحل جوان مرد کی طرح ہے. لقول عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، الخصا، جو آدمی اپنے اعضاء کو مارتے ہیں، خسی بناتے ہیں، مسلطن، یہ تغییر فی خلق اللہ ہے. فلا یبیح، یہ مباح نہیں کرتا ما وہ نظر کان حراما قبلہ، جو حرام تھی خسی ہونے سے پہلے. وَلِأَنَّهُ فَاحِلٌ، دوسرا ہی کہ خسی جوان ہے، یجامع، جمع کر سکتا ہے ہاتھ کی ذریعہ. وَكَذَا الْمَجْبُوبُ، ایک آدمی کا آلت کاٹا ہوا ہے، آلت کاٹا ہوا ہے تو وہیں سے وہ بھی نہیں کر سکتا، نہیں دیکھ سکتا. کیوں؟ یہ اگر چھتخا نہیں کر سکتا، رگڑ سکتا ہے، اس میں شہوت ہے. وَكَذَا الْمَجْبُوبُ، وہ آدمی جس کا آلہ کٹا ہوا ہو، لِأَنَّهُ يَسْحِقُ، اس کو جوش آتا ہے، وَيَنزِلُ، اور انزال ہوتا ہے اگر کہ پرنالہ ٹوٹا ہوا ہے. وَكَذَا الْمُخَنَّث، مخنث اس کو کہتے ہیں جس کا مرد کا کلاشنکوف بھی ہو اور عورت کا پرنالہ بھی ہو، دونوں کا. اسی طرح مخنث فی الرد من الافعال، کمینہ کاموں میں، لأنه فاحل فاسق، یہ جوان ہے، فاسق ہے. حاصل یہ ہے انه یؤخذ فیہ، دیکھنے میں عمل کیا جائے گا قرآن کریم کے ساتھ جو محکم کتاب ہے اور منزل ہے. والطفل الصغیر مستثنی بالنص، اور طفل صغیر مستثنی ہے قرآن کی وجہ سے. قرآن نے بتایا ہے کہ جو بچے بلوغ تک نہیں پہنچے ہیں وہ گھروں میں بغیر اجازت کی آ جا سکتے. ولا يجوز للمملوک، اور جائز نہیں ہے غلام کے لیے، ان ينظر من سیدته، کہ وہ اپنی مالکہ کو دیکھے، الا الى ما يجوز للاجنبی النظر الیہ، غلام اپنی مولا سیدہ کی چہرے اور حتیلی کو دیکھ سکتا ہے جس کی طرف اجنبی کا دیکھنا جائز ہے. اور امام مالک نے کہا ہوا کل محرم، غلام محرم کی طرح ہے، یعنی دیکھ سکتا ہے. اور یہ امام شافعی کی دو میں سے ایک قول ہے. اللہ نے فرمایا او ما ملکت، ہاں وہ غلام دے سکتے ہیں جس کی تم مالک ہو. ہماری ذکر ما ملکت سے مراد مرد نہیں ہے، اس سے مراد لونڈیا ہے. ولیان، یہ امام شافعی کی دوسری دلیل ہے کہ یار آقا سیدہ کے گھر میں جاتا ہے اور سیدہ اپنے گھر میں مشغول ہوتی ہے کام کاج میں، تو اگر یہاں پردہ ہو جائے تو یہ مفضی الی الحرج ہے. حاجت متحقق ہے لدخول علیہا، کیونکہ غلام سیدہ کے گھر جاتا ہے بغیر اجازت مانگنے. ہماری دلیل
کہ غلام سے پردہ ہے سیدہ کی، ہم کہتے ہیں انہو فاحل غیر محرم ہے، یہ جوان ہے اور محرم بھی نہیں ہے، ولا زوج بھی نہیں ہے، اور شہوت متحقق ہے لجواز نکاح فی الجملہ، فی الجملہ نکاح جائز ہے غلام کا سیدہ کے ساتھ، کہ سیدہ اس کو آزاد کرے اور آزادی کے بعد اس کے ساتھ زنا کرے، یہ نکاح کرے۔ والحاجت، اور آپ کہتے ہیں خدمت کرتا ہے، تو کہتے ہیں یہ حاجت قاصر ہے، لأنه يعمل خارج البیت، نوکر گھر سے باہر کام کرتا ہے، اور قرآن میں جو آیا ہے او ما ملکت، تو اس سے مراد الامہ لونڈیا ہے، اور دلیل حضرت سعید و حسن اس کے علاوہ صحابہ بتاتے ہیں لا تغرنکم، تمہیں دھوکے میں نہ ڈالے، سورہ نور جو او ما ملکت ہے، فإنها في الأناث دون الذکور، یہ ان لونڈیوں میں ہے جو عورتیں ہیں، دون الذکور، ان غلاموں میں نہیں ہے جو مرد ہے۔ وَيَعْزِلُ، عزل کا معنی جماع کے وقت مرد اپنا فانی فرق سے باہر ضائع کرے، تو یہ جائز ہے یا نہیں ہے؟ عزل جائز ہے یا نہیں؟ تو موتوعہ کی تین قسم، موتوعہ اگر اپنی لونڈی ہے تو اس سے آپ عزل کر کے پانی باہر ضائع کر سکتے ہیں، کیونکہ لونڈی کا حق آپ پر نہیں ہے کہ مجھے اولاد دو، لہذا آپ انزال سے پہلے اخراج کرو اور پانی باہر ضائع کرو۔ اور اگر آپ کی نکاح میں کسی اور کی لونڈی ہے تو پھر عزل کی شرط ہے کہ مولا اجازت دے دے، کیونکہ وہ لونڈی کے بچے مولا کے غلام ہے، ہاں تو یہ مولا کا حق ہے، تو آپ ان سے اجازت لیں گے عزل کے، اگر وہ اجازت دے دے تو صحیح ہے ورنہ نہیں۔ اور اگر موتوعہ حرہ عورت ہے تو پھر بیوی سے اجازت لینی پڑے گی، کیونکہ اولاد بیوی کا حق ہے خاوند پر، ہاں تو یہ حق آپ اس کی اجازت کے بغیر ضائع نہیں کر سکتے، یہ تین صورت۔ وَيَعْزِلُ، اور انسان عزل کر سکتے اپنی لونڈی سے بغیر اذنہا، اجازت نہ مانگے، وَلَا يَعْزِلُ عَنْ زَوْجَتِهِ إِلَّا بِإِذْنِهَا، اور اپنی بیوی سے عزل نہیں کر سکتا جب تک وہ اجازت نہ دے، لأنه علیہ الصلوۃ والسلام نہا، حضور نے منع فرمایا عزل عن الحرۃ إِلَّا بِإِذْنِهَا، اس سے معلوم ہے کہ حرۃ سے عزل اجازت کے بغیر نہیں، اپنی لونڈی سے کر سکتے ہیں۔ اس کی دلیل وقال لمولا امته، اور حضور نے فرمایا ایک لونڈی کے مالک کو اعزل عنہا، تم عزل کرو اس سے ان شئت، اگر آپ چاہیں۔ دوسرا ہے کہ وہ تھی حق حرے کا، تاکہ اس کی شہوت بھی پوری ہو اور تاکہ اس کو اولاد بھی ملے، تو آپ اس کا حق اس کی اجازت کے بغیر ضائع نہیں کر سکتے۔ ولہذا اس وجہ سے کہ حرے کا حق ہے قضاء شہوت اور تحصیل ولد، تو خیر حرہ بیوی کو اختیار ہے فی الجب، اس خاون میں جس کا آلہ کھٹا ہوا ہو، والعنا، اور جس کا آلہ مرا ہوا ہو، کیونکہ وہ بیوی کی شہوت پوری نہیں کر سکتا، تو اس کے اختیار ہے فسخ نکاح کا کہ نکاح فسخ کرو۔ ولا حق للامة في الوجه، اور حق نہیں ہے لونڈی کا وجہ میں، ولہذا لا ينقص حق الحرة، اس وجہ سے زوج کم نہیں کرے گا حق حرے کا بغیر اس کی اذن کے، اور ویستبد، اور مستقل ہے بھی عزل کے ساتھ مولا لونڈی میں۔ گورا تبلیغ روان یہ وہ تیسری صورت ہے، ولو كان تحته امة غیره، اگر آپ کی نکاح میں زید کی لونڈی ہے، جو فقط ذکرنا فی نکاح، ہم نے جلد ثانی میں بیان کیا کہ مولا کی اجازت لینی ہوگی۔ فصل و بیا ویلو ته سجا تسفیر